السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی پاکستان کے نامور آرٹسٹ ہیں. جب ہم آرٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے جتنے بھی ماشاءاللہ سے آرٹسٹ ہیں اپنے آرٹ کے توسط سے نہ صرف نیشنلی بلکہ انٹرنیشنلی پاکستان کا خوبصورت امیج اپنے آرٹ کے توسط سے دکھاتے ہیں. ہمارے جو آرٹسٹ ہیں وہ اپنی تاریخ، ہماری پاکستان کی تاریخ اور ہیریٹیج کو بہت خوبصورت پینٹ کرتے ہیں اور کئی کنٹریز میں ان کی ایگزیبیشنز بھی ہو چکی ہیں، جس میں یو ایس، انگلینڈ، دبئی، اور ابھی بھی ہی از ٹریولنگ ٹو یو ایس کیونکہ وہاں پہ ان کی جو ہے ایک پروجیکٹ ہے جس کے لیے وہ ٹریول بھی کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ سے یہ 1995 سے انہوں نے باقاعدہ اس فیلڈ میں انہوں نے ان کا آغاز کیا تھا، اس کی تربیت حاصل کی تھی اور جو ہے اب ماشاءاللہ سے اتنا زبردست کام کریں. نہ صرف کام کریں بلکہ ان کی کوشش بھی یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو آرٹ جو ہنر دیا ہے وہ دیگر بچوں کو بھی سکھا سکیں. تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ون اینڈ اونلی غلام نبی قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی غلام نبی قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انہیں ویلکم کریں گے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. آپ بتائیں کیسی ہیں آپ؟ بھائی میں بہت مزے میں ہوں ماشاءاللہ سے. ہم نے آپ کا اسٹوڈیو وزٹ کیا ہے، بہت خوبصورت پینٹنگز ہیں، بڑا زبردست کلیکشن ہے، بہت زبردست کام کر رہے ہیں. اور مجھے آپ یہ بتائیں کیونکہ آپ نے مجھے بتایا آپ آئے، مجھے بہت خوشی ہوئی. میں تو کلرز کو دیکھتی ہوں نا تو آٹومیٹکلی بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ جی جی بالکل بالکل، کیونکہ آپ تو آرٹسٹ ہیں نا، ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو میں یہ قاضی صاحب میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی کہ آپ نے اپنے کام کا، اپنی اس آرٹ کا آغاز 1995 سے اسٹارٹ کیا تھا. 95 میں تو میں نے گریجویشن کی. یہ تو کہتے ہیں نا بچپن سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو آپ بچپن سے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ تو کام تو بچپن سے اسٹارٹ ہوا، لیکن جب میں نے ایڈمیشن لیا اس کے بعد 4 سال گزارے کراچی اسکواڈ میں. 95 میں گریجویشن کی، اس کے بعد سے کام کر رہا ہوں. 95 کی اگر میں بات کروں اپنے کراچی میں، پاکستان میں، اس وقت لوگ آرٹ کو اس طرح سے نہیں سمجھتے تھے. بالکل. اور جب آرٹسٹ اپنی خواہش کا اظہار کرتا تھا نا کہ مجھے اس فیلڈ میں جانا ہے، مجھے کام کرنا ہے، تو لوگ کہتے تھے کماؤ گے کیا، گھر کیسے چلاؤ گے؟ میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ گھر والے بھی نہیں چاہتے تھے کہ آرٹسٹ بنے، تو وہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر یا کسی اور فیلڈ میں چلا جائے. لیکن آرٹ کرنے کے بعد وہ یہی سوچتے تھے کہ اس کے بعد یہ کرے گا کیا. بالکل ایسا. لیکن اب تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا، یونیورسٹیز کھل گئی، کالجز، اور بڑا اسکوپ ہے. تو بھائی میں اس لیے آپ کو کریڈٹ دینا چاہ رہی ہوں کہ آپ جیسے آرٹسٹ ہی ہیں جنہوں نے اتنا بڑا رسک لیا اور آگے بڑھے، اور ماشاءاللہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنلی آپ کے کام کو ریکگنائز کیا جاتا ہے، ایگزیبیشنز ہوتی ہیں. بس انسان محنت کرے تو اس کا صلہ ضرور ملتا ہے. ایسا ہی ہے، کوئی بھی فیلڈ ہو، یہ نہیں کہ آرٹ، کوئی بھی فیلڈ ہو، جب جتنی دل سے محنت کرے گا وہ آگے بڑھے گا. ایسا ہی ہے. تو مجھے تو یہ بھی جاننا ہے کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ کا جو کام ہے، آپ کا جو ڈیفینیٹلی میں کہہ رہی ہوں انٹرنیشنلی جو ہے آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ترکیہ کی آپ مجھے بتائے تھے، ترکیہ کی گیلری میں باقاعدہ آپ کے کام کو وہاں پہ رکھا گیا ہے. ایگزیبیشن تھی برسا میں ایک میوزیم ہے، اس کے اندر برسا ہسٹری میوزیم. تو ماشاءاللہ میرا کام وہاں پر جو ہے نا پرماننٹ کلیکشن میں ان کے پاس ہے. تو یہ اعزاز کی بات ہے. کس طرح سے ہوا یہ؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے کام کو، اور کس طرح کا کام آپ نے کیا تھا آرٹ کے حوالے سے؟ میرا ہیریٹیج پہ زیادہ تر رہا ہے، تو وہ بھی ہیریٹیج پہ کام تھا اور انہوں نے بہت پسند کیا اور انہوں نے اپنی کلیکشن میں رکھا. تو ہم جا سکتے ہیں وہ پھر آپ کا وہ کام وہاں دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل دیکھیں جائیں. میں نے خود بھی جانا ہے دوبارہ، تو انشاءاللہ. نہیں اچھا لگتا ہے نا، ہم جب کہیں پہ بھی جاتے ہیں پاکستان کا نام دیکھتے ہیں یا ڈیفینیٹلی تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ اتنا اچھا کام ہر پاکستانی اپنے فیلڈ میں رہ کے کر رہا ہے. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ آپ کی جو ہے ایگزیبیشنز کئی ممالک میں بھی ہو چکی. سولو ایگزیبیشن یو ایس میں ہوئی تھی، وہ کیسی رہی تھی، کیسا فیڈ بیک تھا، کہاں ہوئی تھی؟ بہت زبردست. میں جا نہیں سکا اتفاق سے، لیکن یہ کہ کام میرا سارا سولڈ آؤٹ تھا الحمدللہ، اور لوگوں نے بہت پسند کیا. اور اس کے علاوہ اٹلی میں ایگزیبیشنز ہوتی ہیں ہماری فیبریانو میں. تو کووڈ سے پہلے کی بات ہے، جب میں گیا تھا تو وہاں میں نے ایک ڈیمونسٹریشن دی تھی جو کہ کوئی 70 کنٹریز کے ماسٹرز جو ہیں وہ بیٹھے تھے، ان کے سامنے کام کیا اور انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا، کلیپنگ کی اور کوشش کی پاکستان کا نام روشن کیا. ماشاءاللہ. اچھا کیونکہ ہم بات کریں آپ کے کام کی، کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کا جو کام ہے آسان نہیں ہوتا. وہ تو آپ آئل پینٹس اور آپ بتا رہے تھے کہ واٹر کلرز پہ آپ کام بھی کرتے ہیں. کیونکہ ہیریٹیج کی بات کرتے ہیں، ہم اپنی تاریخ کی بات کرتے ہیں اور اس پہ تو کافی ریسرچ چاہیے ہوتی ہے، ٹریولنگ کرنی ہوتی ہے. اس کا آپ کی یہ تھاٹ کیسے آئی کہ مجھے اسی پہ کام کرنا ہے، اور ابھی اس سلسلے کو کتنی حد تک آپ آگے لے کے جا چکے ہیں؟ اچھا وہ یہ تھا کہ اسٹارٹ میں جب میں نے 95 میں پاس آؤٹ کیا وہاں سے، اس زمانے میں تھیسس کچھ اور تھا، میں نے ڈفرینٹ کیا تھا. لیکن ایک بار جو ہے 1-2 سال کے بعد میرا ٹھٹھا
ایسے وزٹ ہوا. تو ان دنوں میں یہ تھا کہ بادشاہ کا ٹائم تھا اور وہاں ایک بالکل مجھے ڈفرینٹ چیز ملی جو کہ 3 4 منزلہ مٹی کے گھر تھے جو انہوں نے ووڈن اسٹرکچر بنا کے گارے سے کھڑی کی ہوئی تھی, اور اوپر ایک ونڈ کیچر تھا جس کو ہم پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں. تو وہ 3 منزلہ اوپر سے ہالو مطلب سوراخ ہوتا تھا, ہوا ٹکرا کے نیچے آتی تھی گراؤنڈ تک. وہ مطلب اس زمانے میں اے سی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, اتنی زبردست اسٹرکچر تھا. تو ایک تو بارش اور پھر مٹی کی خوشبو, اور مجھے اس نے اتنا اٹریکٹ کیا, تو پھر میں نے وہ اس سیریز پہ کام شروع کیا اور ماشاءاللہ سے بڑا اچھا وہ پوری سیریز رہی. اس کے بعد ٹھٹھا کے بعد حیدرآباد, شکارپور, لاہور, سب پہ پھر مطلب خود وزٹ کرتے ہیں, ٹریولنگ کرتے ہیں اپنے کام کے؟ جی بالکل کرتا ہوں. ظاہر پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میں آن اسپاٹ بیٹھ کے کام کرتا تھا, لائیو بیٹھ کے, اور دھوپ بارش یہ وہ سب سامنے. محنت والا کام ہے یہ, تو مزدوری والا کام ہے. بالکل مزدوری والا. جب تک دیکھیں نا آپ اس ایٹماسفیئر میں نہیں بیٹھیں گے تو وہ چیز آپ کی کام میں بھی نہیں آئے گی. اگر اسٹوڈیو میں کام اور باہر کے آپ لائیو کام کر رہے ہیں, اس میں ایک بالکل الگ آپ کو نظر آتا ہے. تو اچھا فار سپوز اب مجھے یہ جاننا ہے, کیونکہ آپ کہیں پہ بھی کام کرتے ہیں, ایک آرٹسٹ کو سکون چاہیے ہوتا ہے, وہاں پہ شور ہوتا ہوگا, ہجوم ہوتا ہوگا, لوگ آ رہے ہوں گے, بالکل آ رہے ہوں گے, تو لیکن جو آرٹسٹ لائیو پینٹ کرتے ہیں ان کو اسی میں مزہ آتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہاں سے پھر اسٹوڈیو میں تھوڑا بہت کام ہوتا تھا اس کو فنش کرنے کے لیے, لیکن وہ جو ہے نا ایٹماسفیئر, وہ آپ کی مٹی, دھول اور وہ چیزیں آپ کے کام میں بھی پھر نظر آتی ہیں. مجھے ایک اور چیز بھی جاننی ہے. ہاں, پھر وہ ٹائم جو ہے, ٹائم آپ کس ٹائم کام کر رہے ہیں, وہ اس کام میں وہ ٹائم بھی نظر آتا تھا. جب آپ اسٹوڈیو میں کام کرتے ہیں تو وہ چیزیں بہت ساری مس ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا, کیونکہ یہ تو خیر مجھے اچھا بھی لگا بچوں کو سن کے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ شو دیکھ رہی ہوں گی, اماں دیکھ رہی ہوں گی, تو اپنے بچوں کو ضرور بھیجیں. اور میں سمجھتی ہوں آرٹسٹ, اگر کوئی بچے کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے, آرٹسٹ بننا چاہتا ہے, تو اب نہیں روکنا چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ نہیں روکنا چاہیے, بالکل. اب تو بہت وسیع فیلڈ ہے. پہلے تو یہ تھا کہ روکتے تھے کہ کیا آرٹ کر رہے ہو, لیکن اب تو بہت زیادہ ہر چیز میں آپ آرٹ کے بغیر جو ہے نا چیزیں ادھوری ہیں. مطلب آرٹ ایک لائف ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا, میں واپس 1995 سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کی وہ 95 میں اس نے آپ نے آغاز کیا تھا. تو اب یہ جو سفر ہے ماشاءاللہ سے کافی شہروں میں بھی, اب میں پاکستان کی بات کروں گی, وہاں پہ بھی آپ کی کافی سولو ایگزیبیشنز ہو چکی ہیں. کہاں کہاں کس طرح سے ہوئی, کون سے شہر نے آپ کو بہت زیادہ ویلکم کیا, کس کا بہت زیادہ کام آپ کے پسند؟ کیونکہ میں سمجھتی ہوں جو آپ یہ جو اپنی تاریخ کی بات کرتے ہیں نا, میں جو پینٹنگز نظر بھی آ رہی ہیں اور کام بھی دیکھ رہی ہوں, بہت مشکل کام ہے. نہیں, ویسے تو پورا پاکستان اپنا ہے, لیکن یہ کہ میں نے جو لاہور پہ کام کیا تھا وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا تھا, اور وہ کافی سکسیزفل شوز گئے ہیں. کراچی میں کیے, اسلام آباد میں سب سے پہلا میرا سولو شو جو تھا وہ اسلام آباد میں تھا, اور ماشاءاللہ بہت زبردست, پورا سولڈ آؤٹ, مطلب پہلے دن ہی جو ہے. تو کیونکہ اسٹارٹ وہاں سے کیا تو مجھے زیادہ اسلام آباد میں جو ہے مجھے مزہ آیا وہاں پہ. اور جو انٹرنیشنل ایگزیبیشنز ہیں, جیسے ہم لندن میں آپ مجھے بتائے تھے, وہاں پہ ہے, پھر نیپال, بنگلہ دیش, انڈیا, کئی ممالک میں آپ نے وزٹس بھی کیا اپنے آرٹ کو رکھتے ہوئے. بالکل ٹریول کیا ہے. نہیں, بہت مطلب بنگلہ دیش میں بہت اچھا ایک شو تھا, بہت اچھا سکسیزفل شو رہا. پھر اٹلی میں, اور یو کے میں گیا نہیں ہوں, یو کے میں نے کام بھیجا ہوا ہے, لیکن ایگزیبیشن ہوئی وہاں پہ بھی. ہاں, ایگزیبیشن ہوئی ہے, تو بہت اچھی. وہ ایک آرٹ فیئر تھا, اس کے اندر کام تھا بہت اچھا, اور وہاں سے کام سیل بھی ہوا تھا میرا, تو بہت اچھا رہا وہ. اور اس کے علاوہ اٹلی کا بہت اچھا سکسیزفل, ٹرکی ہے, باقی تو پاکستان ہے, دبئی میں اچھے شوز ہوئے ہیں. اچھا, کیونکہ میں بات آپ اپنی سیریز کی بھی کر رہے تھے, اگر فار سپوز جس سے محنت طلب والا کام ہے, میں نے تو یہ اندازہ لگا لیا, آپ کہہ رہے تھے جیسے لائف پینٹنگ کرتے ہیں اور ساری ریسرچ, ٹریولنگ, اٹس ناٹ ایزی. نہیں بہت. اور کیونکہ آپ اپنی تخلیق کر رہے ہوتے ہیں, چیزوں کو رکھتے ہیں, تو مجھے یہ جاننا ہے جو کسی بھی آرٹ میں آپ جب کام کی سیریز پہ کام کرتے ہیں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ میں سمجھتی ہوں ہر آرٹسٹ میں ایک دوسرا سوال بھی ایڈ کرنا چاہیے, ہر آرٹسٹ کی جو پینٹنگ ہوتی ہے ایک بچے کی طرح ہوتی ہے. بالکل. کوئی کبھی ایسا ہو کہ کوئی ایسا بچہ نہ دینا چاہا اور آپ دینا پڑ گیا؟ میرا بس چلے تو میں کوئی پینٹنگ نہ دوں کسی کو, لیکن کیا کریں, کرنا پڑتا ہے. ڈفرینٹ سیریز رہی ہیں, جیسے وہ ایک دور تھا وہ آرکیٹیکچر کر رہا تھا, پھر اس میں چینجز آئیں, کچھ اسلامک آرکیٹیکچر ٹچ ہوا, پھر میں نے کچھ مزاروں پہ کام کیا, صوفیزم پہ کام کیا. جو ابھی آج کل جو سیریز ہے میری جو میں کام کر رہا ہوں
وہ چیزیں صوفیز سے ریلیٹڈ ہے جو آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہوگی. تو بالکل ایسے ہی. یہ ٹائل اینڈ گھنٹی اور فلاورس اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اب چینج ہوئی ہیں. جی کیونکہ آپ بات کرتے ہیں اپنے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں, اپنی ہیریٹیج کو, اپنی تاریخ کو, آپ کی کوشش ہے یہ کہ اپنے تھرو آرٹ جو ہے اپنے خوبصورت پاکستان بالکل دکھایا جائے. آپ کے کام میں آپ کے روٹس نظر آنی چاہیے نا, جو آپ جہاں رہتے ہیں, جہاں ارد گرد کا ماحول ہے, وہی چیزیں. ہم جیسے میں نے آرکیٹیکچر شروع کیا, اب جو میں اس سیریز پہ پہنچا ہوں تو وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اب صوفیز اور اس طرح جو ہے. تو اب تک کتنا کام کر لی ہوگا, کتنے پاکستان کو اپنے آرٹ میں, اپنے تھرو آرٹ آپ نے لوگوں کو دکھا چکے ہیں, جو کام کر چکے ہیں, کون کون جگہوں پہ, کون کون, اور دل ہے کہ کوئی ایسی جگہ پاکستان کی رہ گئی ہو کہ میں وہاں جاؤں اور کام کروں؟ نہیں, کام تو بہت کیا. اب تو ظاہر وقت چینجز ہوتی جا رہی ہیں کام میں بھی. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کو ہیریٹیج بلڈنگ سے وہ کر رہے تھے, اب تو چیزیں چینج ہو رہی ہیں, آگے پتہ نہیں کیا ہوگا کچھ نہیں پتہ. اچھا مجھے آپ یہ بھی بتاتے ٹھٹا کے حوالے سے کہ جس طرح سے یہ اور میں نے نور محل بھی پینٹ کیا ہے بھاولپور کا. اچھا ویری نائس. کیونکہ آپ نے مجھے ایک بڑی زبردست بات یہ بتائی تھی کہ ٹھٹا میں ایسے مکانات تھے, ایسے ہاؤسز, ایسے گھر تھے جو اب موجود نہیں, لیکن اب موجود صرف آپ کی پینٹنگ میں. میری پینٹنگ میں. میں خوش نصیب ہوں, میں نے ان چیزوں کو اپنے کام میں ڈاکومنٹ کیا ہے جو کہ میرے پاس موجود ہے, اور انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو میں اس کی کوئی کیٹلاگ یا کوئی بک ضرور پبلش کراؤں. اچھا قاضی صاحب, ڈیفینیٹلی کیونکہ ہم آپ کے کام کی بات کریں ماشاء اللہ, کیونکہ آپ کے کام کو یہاں کی جو ہے کافی جو نامور میں سمجھتی ہوں لوگ ہیں جو اس کے آپ کے کام کو پسند کرتے ہیں, اور آپ مجھے بتا بھی رہے تھے آپ کے اسٹوڈیو میں کافی لوگ وزٹ بھی کر چکے ہیں. بہت سارے لوگوں نے وزٹ کیا, اس میں خوشی شاہ صاحب ہیں, ادیب فریال ہے, میر مصطفیٰ شاہ ہے, اور بھی بہت سارے لوگ یہاں وزٹ کر چکے ہیں اور بہت کام کو پسند کیا, اور میرا کام ان کے پاس بھی ہے. اور جو آپ بتائے تھے صدر صاحب کے حوالے سے. جی صدر صاحب کا بھی پورٹریٹ کیا ہے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا پورٹریٹ کیا ہے, قائد اعظم کا, بہت ڈفرینٹ وقت کے حساب سے میں کافی کام کیا ہے. اچھا ہاؤ ڈو یو فیل, کیونکہ آپ سے جب گفتگو ہو رہی تھی آپ بتا رہے تھے کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے اس زمانے میں اپنی اہم عہدے پہ تھے, اور جو ہے یہاں پہ چائنا کے ایمبیسڈر پہ پیچھے آپ کی پینٹنگ میں وہ فارن آفس میں جو ہے نا وہ پبلش ہوئی, وہ ابھی تک میرے پاس بھی ہے, اور کافی جگہوں پہ وہ پبلش ہو چکی ہے, نیوز پیپرز میں, ادھر ادھر. اچھا یہ تو آپ, کیونکہ آپ یہ بھی بتا رہے تھے کہ آپ کی جو ہے انشاءاللہ آگے والے دنوں میں ٹریولنگ بھی ہے یو ایس کے حوالے سے, وہاں پہ بھی آپ. جی بالکل ٹریولنگ بھی ہے انشاءاللہ. میں وہاں اوہایو بالنگ اسٹیٹ یونیورسٹی, ان کے ساتھ ایک کمبائنڈ پروجیکٹ ہے, انشاءاللہ ضرور میں جاؤں گا, اور وہ بھی کرنا ہے. اور میرا ایک سولو شو بھی آنے والا ہے انشاءاللہ, کراچی میں آنے والا ہے. تو ہمیں دعوت دے رہے ہیں؟ بالکل دعوت, اور آپ نے آنا ہے. نہیں ضرور, سپٹمبر اکتوبر تک ارادہ ہے انشاءاللہ. ویری نائس. اچھا مجھے یہ بتائیں, کیونکہ ہم بات کر رہے تھے اپنی کلچر کی, اپنے ہیریٹیج کی, تو کیونکہ ایسی بہت ساری چیزیں میں ابھی بھی آپ کے آرٹ میں دیکھ رہی ہوں. اگر میں شاید اپنے کراچی شہر کی جو امپریس مارکیٹ آپ دیکھ لیں, جی اب وہ اس طرح سے نہیں ہے, تو آپ نے کچھ ایسی کیپچر کر کے رکھی ہوئی ایسے آرٹ ہے میرے پاس. کراچی میں کچھ کام ہے جو کہ میرے پاس رکھا ہوا ہے, وہ اندر ہے, تو میں بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا یہ گاٹ ڈفرینٹ ایوارڈس مختلف اوکیزنس پہ, تو کون سا ایسا ایوارڈ آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یو نو یہ میرے دل کے تھوڑے قریب ہے, یہ مجھے بڑا پسند ہے؟ کیونکہ ٹو بی ویری آنیسٹ اٹس ناٹ کہ آپ کا کام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے, لیکن ایک اٹس انسان کو خوشی ہوتی جب اس کو اکنالجمنٹ ہو, اس کو حوصلہ افزائی کی جائے, اس کے کام کو پسند کیا جائے. نہیں ایوارڈس تو ویسے بہت سارے ملے ہیں جو کہ ڈفرینٹ ایگزیبیشنس میں, یا جیسے فیسٹیولس ہوئے ہیں ادھر. انشاءاللہ فیوچر میں آپ بھی دعا کریں کوئی اچھا ایوارڈ مل جائے. پیس کے حوالے سے بھی آپ کو مجھے بتا رہے تھے پرل آف پیس ایک ایوارڈ تھا جو کہ ہمارا IWS کی طرف سے تھا, تو وہ ملا. اور بھی بہت سارے ادھر رکھے ہوئے, سارے میں نے ڈبوں میں پیک کر کے رکھے ہوئے. ہاں کہ مطلب ابھی اچھا ماشاءاللہ. اور ایک اور آئی واز جسٹ ریڈنگ یور پروفائل, اس میں وہ واٹر کلر کے حساب سے بھی آپ کو فرسٹ. IWS ایک واٹر کلر انٹرنیشنل سوسائٹی ہے جس کا میں کوآرڈینیٹر بھی ہوں کراچی سے. اچھا, اور اس کے بیہاف پہ میں فری ورک شاپ بھی کرتا رہتا ہوں, چلتی. یہ دیکھیں کام کی باتیں تو میں بتا ہی نہیں رہا. فری ورک شاپ میں نے کی تھی کووڈ سے پہلے, یہیں کی تھی ورک شاپ. کافی کراؤڈ تھا ماشاءاللہ سے, یہ بھرا ہوا تھا کمرہ پورا. کس طرح کی ورک شاپ ہوتی ہے, کوآرڈینیشن کس طرح کا, یہ ادارہ کس طرح نوعیت کا, اور اس سے لوگوں کا کیا بھلا ہو رہا ہے؟ بھلا ہو رہا ہے کیونکہ لوگ جمع ہو رہے ہیں, اس میں کام کر رہے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ جیسے IWS ہے, وہ انٹرنیشنلی جتنی بھی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں ورلڈ وائڈ, تو وہاں سے انویٹیشن آتا ہے, پھر ہم یہاں سے کام کلیکٹ کر کے ادھر بھیجتے ہیں, ایگزیبیشنز کرتے ہیں, وہاں سے
جو آرٹسٹ ہیں ان کو سرٹیفکیٹس ملتے ہیں, کیٹلاگ کی شکل میں کیٹلاگ ملتی ہے. تو اس طرح انٹرنیشنلی وہ چیزیں چل رہی ہیں. جب کیٹلاگ کی بات کر رہے تھے, میں سائلنٹ مومنٹس کی میں یہ بھی کر دوں, یہ آپ کے حوالے سے ہے, یہ پرانی ہے, یہ لاہور میں, اس میں سارا آپ کا کام کا یہ پروفائل اس میں سارا دیا ہوا ہے, بڑا زبردست میں دیکھ رہی تھی, اس میں کام دیکھیں نا, اس میں سارے کام دیا ہوا ہے, تو اس پہ کتنا دیکھیں, یہ تو بڑا زبردست سی چیز ہے, آپ کھولیں اور آپ کا کام آرام سے دیکھنے کو ملتا ہے. اچھا یہ کام ہے نا, آپ سچی بات ہے بک کی صورت میں تو اچھا لگتا ہے, کمپیوٹر میں دیکھنے میں اتنا مزہ نہیں. ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہو نا. اب میں یہاں پر آئی ہوں, آپ کی پینٹنگز میں دیکھ رہی تھی تو اتنی اچھی لگ رہی تھی, کلرفل. اب اگر آپ وہ کہنے نا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لیکن آپ وہاں جا کے دیکھیں, اپنی آنکھوں کے لائف دیکھیں. نہیں دیکھیں, کتاب کی تو وہ کبھی وہ ختم نہیں ہوگی نا, کتاب کی صورت میں کوئی چیز سامنے آتی ہے تو اگر یہ تو آپ کہیں پر بھی کسی لائبریری میں بھی رکھ سکتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. سوشل میڈیا پہ تو وہ نکالے گا, دیکھے گا, بس پھر نہیں. اور زیادہ تر میں دیکھ رہی ہے یہ آئی ڈونٹ نو, یہ جو بلڈنگز ہیں یہ ماسک کچھ لگ رہی ہیں, کچھ اس تاریخی مساجد تاریخی. اب ہاں اب یہ دیکھیں نا, یہ خاص طور یہ ونکیچر, یہ جو میں بتا رہا تھا نا, یہ دیکھیں تو یہ ہوتی تھی ونکیچرز, بیلکنیز خوبصورت بیلکنیز ہوتی تھی, اور اس طرح کام جو ہے. جو پیچھے میں تاریخی مساجد بھی دیکھ رہی تھی. ہاں کوئی پیچھے اصل میں یہ جو نا, میں نے کوئی چیز سامنے, اٹس اے ماسک. ہاں یہ ماسک ہے, یہ یہاں کی ہے, ٹھٹھا کی. آئی تھنک ٹھٹھا سے آپ کو لگاؤ ہے. نہیں, کراچی سے قریب اس لیے. ویل سر, تو آپ کا خود کا تعلق ویسے کہاں؟ میرا جو ہے نا سکھر روڑی. اچھا ویری نائس. پھر تو آپ تو یہاں کے پیدا, مطلب ڈیفینیٹلی آپ میری پیدائش وہاں کی ہے, لیکن میری ساری ایجوکیشن یہیں کی ہے, کراچی کی. تو آپ جس زمین سے ہیں, یہ میں بڑی اب خوبصورت بات کہنے جا رہی ہوں, ایک طرح سے آپ اس کا جو ہے قرض ادا کر رہے ہیں. بالکل, آپ اپنی زمین کو پروموٹ کر رہے ہیں. میں تو صرف پورے پاکستان کو پروموٹ کر رہا ہوں. میں نے لاہور پہ کام کیا, بہت ساری اور سٹیز ہیں جن پہ کام کیا ہے, صرف سندھ پہ نہیں کیا. اچھا ابھی ہم نے کلرز کا ذکر چھیڑ ہی دیا, تو مجھے یہ بتائیں ایسے کون سی کلرز ہیں, ہر آرٹسٹ کی ایک سگنیچر ہوتا ہے, ایک تھیم ہوتی ہے, آپ کے کون سے ایسے کلرز ہیں جن پہ آپ بڑا زبردست کھیل لیتے ہیں؟ پہلے تو یہ تھا جب میں واٹر کلر یا جو ٹھٹھا سیریز تھی, تو اس میں میری وہی مڈ ٹون, جیسے آپ کے براؤن, آکرز, اس طرح کے جو کلرز تھے, میں اسی پہ زیادہ تر انجوائے کرتا تھا, کیونکہ ظاہر ہے اس میں ٹون ہی وہی چاہیے ہوتی ہے, مٹی کے کلر جو ہے. تو پہلے تو وہی تھے, اب ڈفرینٹ ہو گئے ہیں چیزیں, وقت کے ساتھ, سبجیکٹ کے ساتھ چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ اب ماشاء اللہ کیونکہ میں نے کہا نا آپ کا ایک شہزادہ یہاں پہ بھی بیٹھا ہوا ہے, تو بچوں میں بھی ہے اس طرح کا ٹیلنٹ کوئی نظر آ رہا ہے؟ بالکل ہے. کوئی بچوں میں کس کو شوق ہے؟ بس یہ چھوٹا جو ہے یہ کرتا ہے, یہ اس کو شوق ہے. ہاں اگر یہ خود آرٹسٹ بننا چاہے, اب میں آپ کو بتائیں, یہ آرٹسٹ بننا چاہے تو کریں گے؟ ہاں بالکل بنے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ پہلے تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے گھر سے ہی جو ہے کہتے ہیں چیریٹی اپنے گھر سے اسٹارٹ کرنی کرتے ہیں. نہیں زبردست, کیونکہ ڈیفینیٹلی ہماری کوشش ہے کہ آپ جس طرح سے کام کر رہے ہیں, ہمارے جو بچے ہیں, آج کل بچے آپ دیکھتے ہیں کتنی دیگر چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں, اینڈ آئی ڈو بلیو یہ جو تھیراپی ہے آرٹ اور کلرز کی بہت زبردست ہے. میں نے تو سنا ہے کسی کو غصہ ہو تو جا کے بھائی آپ پینٹنگ کریں. میرے پاس بہت سارے جو نا پرانے, مطلب سوری پرانے کی بات نہیں ہے, بڑی ایج کے لوگ بھی آتے ہیں, مطلب وہ گھر میں بیٹھے ہوئے بور ہو رہے ہیں, ڈپریشن میں, تو انجوائے کرتے ہیں آ کے. ہوتا ہے نا یہ تھیراپی, اٹس اے سارٹ آف اے تھیراپی. اگر آپ کلرز کے ساتھ کھیلیں اور کچھ پینٹ کریں, یو فیل گڈ. بالکل, بہت اچھا لگتا ہے. آپ جب آپ پینٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ دوسری چیزیں آپ کے ذہن سے نکل جاتی ہیں, پھر آپ کا دھیان جو ہے نا صرف اسی طرف ہی ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد جب وہ تخلیق ہو جاتی ہے, کوئی بھی کریٹیوٹی آپ کی کریشن نکل کے آتی ہے, تو یو فیل گڈ. یہ میں نے بالکل اچھا لگتا ہے, بالکل ایسے ہی. تو میں چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, اپنے فینس کے لیے, ہمارے ویورز کے لیے کیا پیغام؟ میرے خیال سے اگر آرٹ میں شوق ہے تو آنا چاہیے, اور پیرنٹس کو بھی سپورٹ کرنی چاہیے, بچوں کو آگے لے آئیں. اب وہ چیز نہیں ہے پہلے والی کہ پیرنٹس روکتے تھے کہ آرٹ کیوں کر رہے ہیں, کسی اور فیلڈ میں جائیں. اب تو بہت اسکوپ ہے, انٹرنیشنلی بڑا کام ہو رہا ہے, اور آگے آنا چاہیے. اور میں حاضر ہوں, اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو سوشل میڈیا پہ کانٹیکٹ کریں, اور مجھ سے جو ہو سکے گا میں حاضر ہوں. بہت زبردست, کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ نے یہ آخری والی بات بڑی اچھی کر دی کہ جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں اور کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی ان کو گائیڈ لائن نہیں دے سکتے یا کوئی ایسا انسٹرکٹر نہیں ہے, تو آپ سے رابطہ کریں,
یو آر اویلیبل ماشاء اللہ اینڈ وی وش یو گڈ لک. آپ کی جو ایگزیبیشن ہونے جا رہی ہے آپ کی ماشاء اللہ جو یو ایس میں آپ کی جو ٹریولنگ ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے آپ اسی طرح سے پاکستان کی نمائندگی کرتے رہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ, بس دعا میں یاد کریں. دعائیں ہیں بھائی آپ کی تو ہماری کیا پوری قوم کی آپ کے ساتھ دعائیں ماشاء اللہ سے. بہت شکریہ اور تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی ناظرین یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی غلام نبی قاضی صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی اور ڈیفینیٹلی جس طرح سے انہوں نے کہا کہ وقت بدل گیا ہے, چیزیں بڑی اپ گریڈ ہو گئی ہیں, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کافی ہوشیار اور سمجھدار ہیں, ان کی شوق کو ان کی بات کو ضرور سمجھیں. اور اب تو ماشاءاللہ سے ہم نے بہت سارے انٹرویوز کیا آرٹسٹ کا, اور ہمیشہ ہم آرٹ کو اس لیے بھی پروموٹ کرتے ہوئے آئے کہ ڈیفینیٹلی دنیا بھر میں آرٹسٹ کی بہت عزت ہوتی ہے جو وہ اپنا آرٹ کا کام لے کے جاتا ہے. اگر اس طرح کا ٹیلنٹ موجود ہے, اس طرح کی ہماری یوتھ موجود ہے, پلیز ایسے پیرنٹس ایسے لوگ سراؤنڈنگس میں انہیں پروموٹ کریں, اپنے کلچر کو پروموٹ کریں. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.